بخشی، اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ آج کی بات کا عنوان اور ٹاپک کیا ہے، پہلے وہ سمجھ لیں، آپ بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حج 2024، بس یہ ٹاپک ہے، حج 2024، آنے والا سال 2024 ہے، اور حج کی فرضیت کس پر ہے، حج کے کیا شرائط ہیں، اور حج ادا کرنے پر کیا فضائل ہیں، حج نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں، یہ سب آپ سماعت فرما لیں غور سے، کیونکہ 2024 کے حج کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور فارم بھرنے کی تاریخیں بھی نکل چکی ہے۔ اسی مہینے کی 20 تاریخ آخری ڈیٹ ہے۔ 2024 میں جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فارم بھرے جاتے ہیں، تو فارم بھرنے کی اسی مہینے کی آخری تاریخ 20 دسمبر ہے۔ تو ظاہر ہے اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے حج کے تعلق سے۔ ایک بڑی مقدار میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ ادائیگی کی طرف سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت اور حدیث کا ترجمہ ہم سنی جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ کن لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو وہاں تک یعنی بیت اللہ تک پہنچنے اور جانے کی طاقت، ہمت اور استطاعت رکھتا ہو، جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی وہ اس قابل ہو کہ حج کے ارکان کو ادا کر سکتا ہو، اور مال کے اعتبار سے بھی وہ اس لائق ہو کہ حج کے ارکان کو ادا کر سکتا ہو، وہاں تک جا سکتا ہو اپنے مال سے، اپنے پیسے سے، تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، بنی الاسلام علی خمس، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، یعنی توحید کا اقرار کرنا، شہادت گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا رکن، دوسری بنیاد اسلام کی نماز قائم کرنا۔ تیسرا رکن بنیادی زکوٰۃ دینا۔ چوتھا اسلام کا بنیادی رکن روزہ رکھنا، اور 5واں اسلام کا بنیادی اہم رکن زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، یہ فرض ہے۔ کیا ہے بولو؟ نماز، توحید ہر وقت فرض ہے، اللہ پر ایمان لانا یہ ہر وقت فرض ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا یہ ہر ایک ایمان والے پر بولو فرض ہیں۔ سال میں ایک مہینے رمضان کے روزے رکھنا ہر ایمان والے پر فرض ہے، اور سال میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت، صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ دینا بولو فرض ہے۔ اور زندگی میں
ایک مرتبہ صاحب استطاعت، صاحب قدرت، یعنی وہ شخص کہ جس کے اوپر اتنا مال ہو یا اس کے پاس صحت ہو، تو اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ آپ نے کئی ساری باتیں میں نے تو آپ سے کہلوایا ہے، بتائیے آپ نے، اس کا مطلب یہ کہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے، آپ کو سب پتہ ہے، نماز بھی فرض ہے، آپ کو معلوم ہے، ابھی آپ نے بتایا نا، روزہ بھی فرض ہے، ابھی آپ نے بتایا، زکوٰۃ بھی فرض ہے آپ نے کہا، اور حج بھی فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، یہ بھی کس نے بتایا؟ ابھی آپ نے بتایا۔ اب ہمارے ذہن میں کیا رہتا ہے کہ حج فرض ہے زندگی میں ہی تو ہے، یہ بات آتی ہے ذہن، بولو، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حج کرنا یہ تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کر لیں گے کبھی جب موقع ملے گا۔ کیا کسی کو یقین ہے کہ یہ زندگی موقع دے گی؟ بتائیں آج تک۔ میں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، کچھ باتیں آپ سے دل کی باتیں کرنی ہیں، شریعت کے حکم کی باتیں کرنی ہیں، بیان تو ایک الگ ہی اس کا انداز ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے ذرا بتائیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی نماز تو چلو روزانہ فرض ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ میں سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کبھی کر لیں گے، چلو موقع ملے گا، دنیا کے مشاغل سے اور دنیا کی مصروفیات سے اور دنیا کے کاموں سے اور دنیا کی میں پھنسی ہوئی زندگی سے نکل کر کبھی موقع ملے گا تو حج کر لیں گے۔ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس دنیا کی زندگی میں جو انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی اس سے نکل نہیں سکتا علاوہ موت کے۔ بتائیں، موت کے علاوہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ انسان دنیا کے تقاضوں سے نکل جائے، کوئی فارمولا نہیں ہے علاوہ موت کے۔ موت آتی ہے تو ساری زندگی کے تقاضے وہیں پر ختم، بالکل اب کوئی دنیا کا تقاضا نہیں، اب تو نان اسٹاپ چلے جائیں آپ، کوئی بیچ میں رخصت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو یہ زندگی میرے بھائیوں، ہم یوں سوچیں کہ موقع ملے گا کر لیں گے، ابھی تو مجھے یہ تقاضا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو مجھے شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو مجھے مکان بنانا ہے، ارے ابھی تو میں کیا ہوں، ابھی تو کر لیں گے جب موقع ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ والوں، آپ سے درخواست یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ موت ہر ایک کو آنی ہے اور اس کا وقت متعین ہے، لیکن اس وقت متعین کا نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا ہے، کب آئے گی کسی کو علم نہیں ہے، آئے گی ضرور۔ ہم یوں سوچیں کہ چلو اس سال نہ آئندہ سال حج کر لوں گا، کیا میسج ہے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کہ آئندہ سال زندہ رہیں گے؟ کیا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک سال اور اگلے سال تک زندہ رہیں گے، اگلے سال فارغ بن لیں گے؟ یا چلیے اگر آپ کو امید ہے کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو کیا یقین ہے کہ میں اگلے سال تک بھی مالدار رہوں گا؟ بتائیے آپ، تو سوچ کے بتاؤ، بولتے رہو ساتھ ساتھ، آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ آج اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، یہ مان لیجئے چلیے اگلے سال تک آپ زندہ بھی رہیں، ٹھیک ہے، دنیا امید پر قائم ہے، اگلے سال تک آپ کے پاس مال بھی رہا، اللہ نے آپ کو مال سے بھی نوازے رکھا، لیکن آدمی اس قدر بیمار ہو گیا، ایسی کنڈیشن میں پہنچ گیا کہ وہ اپنے منہ تک لقمہ بھی لے جانے پر قادر نہیں ہے، تو کیسے حج کر لے گا؟ بتائیں آپ سوچ کر بولتے رہیں۔ اگلے سال تک زندگی بھی رہی، اگلے سال تک اللہ نے مال سے بھی نوازے رکھا، لیکن صحت ختم ہو گئی، چارپائی پہ پڑا پڑا پھر پھر کر رہا، زندگی کے آخری سانس ہے، اب وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے،
اب تو وہ خود اپنے کھانے کے، اپنے پینے میں، حتیٰ کہ ٹوائلٹ کرنے میں، حتیٰ کہ وہ کپڑے پہننے میں یا چلنے میں یا اٹھنے میں، اب تو وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ اور حج کرنے کی جو ایک شرط ہے صحت مند ہونا، وہ ختم ہو گئی۔ اب کہاں سے حج کر سکتا ہے؟ سنا ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ سنو غور سے دیکھو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس بہت مال ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، اگر مسلمانوں کا حال دیکھنا ہو نا، مسلمان کتنے مالدار ہے، تو ان کی شادیاں دیکھ لو، کتنی غریب کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، کتنی غربت کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں بیچارے، ایک دم بالکل فقر فاقے کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں بیچارے، غریب ہے مسلمان۔ کیا ایسا ہے؟ اگر مسلمانوں کی غربت کا حال دیکھنا ہو تو ان مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لو، ایک ایک شادی کم سے کم اتنی مہنگی ہو رہی ہے کہ 20-50 لوگ حج کر لیں گے اتنی رقم میں۔ ایک شادی اتنی مہنگی، ایک حج میں تقریباً 5 لاکھ کا خرچ ہوتا ہے، لمسم منیمم تقریباً کتنا خرچ ہوتا ہے؟ 5 لاکھ کا۔ 1 کروڑ روپے کی ایک آدمی شادی کر رہا ہے تو کتنے حج ہو جائیں گے؟ اسے بولو کتنے ہو جائیں گے؟ 20 لوگ 1 کروڑ روپے کی رقم میں حج کر لیں گے، اور اس نے آن بان شان دکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی آن بان شان، اپنی عزت اور اپنی ناک اور اپنی برادری کا نام اونچا کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے میں آگ لگا دی، اور کتنا ہی دے دو پھر بھی معاملہ پھس ہی رہتا ہے۔ کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ انسان اتنا حریص ہوتا ہے، اسے کتنی ہی دولت مل جائے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کا کون سا پیٹ؟ وہ پیٹ، یہ والا پیٹ نہیں، یہ تو تھوڑا سے لقمے سے بھر جاتا ہے، 250 گرام بریانی کھا لے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ وہ حرص والا پیٹ، وہ لالچ والا پیٹ جو ہوتا ہے نا، ساری دنیا کی دولت بھی اگر اس کو مل جائے تب بھی یہ کہتا ہے کہ اور ہے کچھ۔ ہاں دیکھو، یاد رکھو، قرآن کے اندر ہے یوم تقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جہنم کا بھی ایک پیٹ ہے، دوزخ کا بھی ایک پیٹ ہے۔ جب اس دوزخ سے کہا جائے گا سب کچھ اس میں بھرنے کے بعد، دوزخ کو، جہنم کو اس کے پیٹ کی خوراک دینے کے بعد اس سے کہا جائے گا هل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، یعنی اس کی خوراک اسے پوری ملنے کے بعد بھی کہیں گی، دوزخ کی پکار یہ ہوگی ہے اور بھی کچھ زیادہ جو میرے پیٹ کے اندر بھر دو، ابھی کہاں پیٹ بھرا میرا۔ یہ انسان کی بھی مثال یہی ہے کہ اس کے پاس دولت کتنی مل جائے لیکن اس کی حرص والا جو پیٹ ہے وہ نہیں بھرتا ہے۔ میرے بھائیو، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ کہاں بات چل رہی تھی؟ والا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ تو بھی کہیں سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ حج پہ تو چلی رہی ہے۔ بہرحال یہ کہ آدمی کے پاس اگر صحت ہے، مال ہے، وقت ہے، سب کچھ اللہ نے نوازا ہے، تو میرے بھائیوں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج تک کل کسی نے نہیں دیکھی ہے، یہ کل کبھی آج تک کسی کو ملی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے اللہ کا جو حکم بندے پر عائد ہو جائے تو اس کو فوراً اس کو ادا کرنے کی فکر کر لیں۔ حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا، اور حج فرض ہونے کی جو شرائط ہے، مال کا ہونا وہ بھی اس کے پاس ہے، صحت مند ہونا وہ بھی اس کے پاس ہے، اور وقت بھی اس کے پاس ہے، اور مال بھی اس کے پاس ہے، حج ادا کر سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ حج نہ کرے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے کہ اس پر حج فرض تھا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا،
حضور نے فرمایا میں اس کے اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا۔ سننا ہے آپ، سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کی فرضیت کی ساری شرائط اس کے پاس ہے، جان بھی ہے، مال بھی ہے، وقت بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ پھر بھی حج نہ کرے، دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، دنیا کی الجھنوں میں پھنسا رہے، اور پھر بھی اللہ کے حکم کو بیت اللہ تک حاضری کی وہ کوشش نہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں اس کے اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا تو وہ یہودی ہو کر کے مر سکتا ہے، یا مجوسی ہو کر کے مر سکتا ہے، یا وہ نصرانی ہو کر کے مر سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر اسلام کی حالت میں ہو۔ سمجھے آپ؟ یہ وعید ہے، وعید، وارننگ جسے کہتے ہیں، چیلنج جسے کہہ سکتے ہیں ہم، اللہ کی طرف سے یہ وعید ہے، چیلنج ہے۔ اور جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے جائے، اور وہ پورے حج کے دوران اس پورے وقت میں کوئی گناہ نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا عصیان، کوئی کسی طرح کا گناہ، فسق و فجور، نافرمانی نہ کرے، اور پھر وہ حج کر کے واپس اپنے گھر لوٹ آئے، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایسا گناہوں سے معصوم ہو کر کے لوٹتا ہے، ایسا گناہوں سے محفوظ ہو کر کے لوٹتا ہے، ایسا گناہوں سے صاف ہو کر کے لوٹتا ہے کہ جیسا کہ یہ گناہوں سے معصوم آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ حج کرنے کی فضیلت ہے، اور نہ کرنے کی وعید وہ آپ نے سن لی۔ ابھی میاں کیسے حج کر لیں، ابھی تو شادیاں کرنی ہیں، اور میاں کیسے حج کر لیں، ابھی تو ہمارے ماں باپ نے بھی حج نہیں کیا، میں کیسے حج کر لوں۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں کے اندر چلتی ہے۔ وہ میرا دوست کہتا ہے کہ جب تک تو حج نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے والدین کو حج نہ کرا دے۔ یہ بھی غلط فہمی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے۔ دیکھو، سنو غور سے، اگر والدین پر نماز فرض ہے، وہ نماز نہ پڑھے تو کیا اولاد بھی نماز نہیں پڑھے گی؟ بولو۔ والدین کھانا نہ کھائے تو اولاد بھی کھانا نہیں کھائے گی؟ بولو، کھائے گا؟ سب کھاتے ہیں، کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے، ماں باپ کھاتے نہ کھاؤ، اولاد تو مزے سے زندگی گزار رہی ہے۔ والدین روزہ نہ رکھے تو کیا اولاد پر روزہ فرض ہے تو وہ روزہ نہ رکھے؟ رکھنا پڑے گا نا۔ ماں باپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں ادا کر رہے، تو کیا اولاد پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا نہیں کریں گے؟ کرے گی۔ والدین پر حج فرض ہے یا فرض نہیں ہے، اگر وہ کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو ٹھیک، اولاد پر حج فرض ہے تو کیا وہ اپنا حج نہیں کریں گے؟ کرنا پڑے گا۔ ماں باپ کا معاملہ ہے، وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو ان کا حساب کتاب الگ ہوگا۔ تو اگر اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے تو تیرا حساب کتاب الگ ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے اتنا مال دولت سے نوازا ہے کہ تو اپنے حج کے ساتھ اپنے ماں باپ کو لے جا سکتا ہے تو لے جائے، سچی کیا بات ہے؟ آج سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے بعض وہ لوگ جو یوں سوچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیسے حج کر سکتا ہوں، اب تو بیمار اس قدر ہو گیا ہوں، اب تو چلا بھی نہیں جاتا، اب تو پھرا بھی نہیں جاتا، میں تو خود دوسروں کو محتاج ہوں۔ دیکھو، وہ بھی سن لے لو غور سے اس بات کو، مسئلہ سنے غور سے۔ وہ شخص کہ جس کے پاس مال تو ہے، اس کے پاس مال ہے اتنا کہ وہ ایک آدمی اتنے پیسے سے حج کر سکتا ہے، لیکن صحت مند نہیں ہے، صحت اس کی برابر نہیں ہے، اب اس کی صحت اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی اس صحت کے ساتھ حج کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر واجب ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو وہ اپنے مال میں سے کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کرا دیں، یہ واجب ہے۔ ہم غافل ہیں اس طرف سے۔ اگر صحت نہیں ہے، اب اس لائق نہیں ہے کہ حج کر سکتا ہے، حج کا ارکان کو ادا کر سکتا ہے، اور اس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے کسی کو اپنی طرف سے بولو حج بدل کرا دے، یہ واجب ہے اس کے اوپر۔ اور اگر زندگی میں نہ کرائے تو اپنے
اپنے وارثوں کو بٹھا کر کے وصیت کرنا واجب ہے کہ اگر میں زندگی میں صحت مند نہیں ہو سکا یا میں اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکا تو میرا جو مال یہ چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے میری طرف سے کسی کو حج بدل کرا دینا تو بھی واجب ہے، یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یوں ہی مر گیا، نہ تو اپنی طرف سے کسی کو حج کرایا، نہ وصیت کی، اور یوں ہی مر گیا بغیر وصیت کے یا بغیر کسی کو اپنی طرف سے حج کرائے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں نے بتایا ابھی کہ عذاب کا اور سزا کا مستحق ہوگا، اس پر اللہ کا یہ حکم عائد رہے گا، اللہ سے اس حکم کی وہ حق تلفی کر کے دنیا سے جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں بزرگوں؟ حج کس پر فرض ہے وہ آپ اب جان سکتے ہیں۔ حج اس شخص پر فرض ہے جو 40 دن کے ایام، 40 دن کا خرچ، آنے کا اور وہاں کا اور پھر واپسی کا خرچ، اور اپنے گھر والوں کا جن بچوں اور بیویوں کا اس کے اوپر خرچ کی ذمہ داری ہے، تو اتنے ایام کا خرچ وہ بآسانی برداشت کر سکتا ہو، اس کے اوپر حج کرنا بولو فرض ہے۔ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جیسے توفیق دی وہ فوراً حج کی فرضیت کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ یہ زندگی کبھی انسان کی وفادار نہیں ہوتی ہے، وقت ہے ابھی، 20 تاریخ ہے آخری فارم بھرنے کی۔ حج کے فارم کب تک بھرے جائیں گے بولو؟ 20 تاریخ تک۔ اچھا ذرا ہاتھ اٹھانا کتنے لوگوں نے حج نہیں کیا ابھی تک؟ ہاتھ اٹھاؤ، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ کتنے لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا؟ سب اٹھاؤ۔ اچھا جن لوگوں نے حج کر لیا وہ ذرا ہاتھ اٹھانا۔ چند ہاتھ ہے، چند۔ آٹے میں نمک کی برابر ہے نا، آٹے میں، بلکہ نمک سے بھی کم۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو میں نے سب سے شروع میں کہا تھا کہ زندگی میں تو حج فرض ہے، چلنے کا کبھی موقع ملا۔ میرے بھائیو دیکھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، زندگی انسان کا کبھی ساتھ نہیں دیتی ہے، وقت ہے، اللہ نے سب کچھ نواز رکھا ہے، تو حج کی تیاری آپ شروع کر دیں۔ بڑھاپے کی عمر میں جا کر کے تو بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ بھیڑیے کے سامنے بھی اگر بکری ہو تو بڑھاپے کی حالت میں بکری کے اوپر بھی حملہ نہیں کر سکتا، جب وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، اللہ کو جوانی کی عبادت اس لیے پسند ہے کہ جوانی کے اندر نوجوان جب عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کو اس عبادت کے حق کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، رکوع تو یوں ہو رہا ہے ٹیڑھا، کیسے اس کا رکوع صحیح ہو سکتا ہے؟ جوان آدمی ہے، رکوع سیدھا کرے گا بالکل۔ بوڑھا آدمی ہے، نماز میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، ٹیڑھا کھڑا ہو رہا ہے۔ اس لیے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ جوانی میں بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو عبادت کو اس کے حق کے ساتھ، صحیح ارکان کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستان سے تو مزاج عجیب ہے، لوگ حج کرنے عموماً جو بتاتے ہیں، کارگزاری دیتے ہیں لوگ، اکثر و بیشتر لوگ بڑھاپے کی عمر میں حج کرنے جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے جوان، ایک دم ینگ طرح سے نوجوان آتے ہیں جو حج کرتے ہیں۔ صحیح معنی میں حج ہی اسی وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ بڑی محنت، بڑی کوششیں ہوتی ہیں حج میں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر آدمی کمزور ہو تو یہی لوگ پیچھے دھکیل کے اس کے ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے حج کرو، جوانی میں حج کرو، اور اپنے پیسے کو شادیوں میں جو پانی کی طرح بہہ رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہے اس پر۔ اللہ کے یہاں حساب، پائی پائی کا حساب دینا ہے، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں اس کو خرچ کیا، کمانے والی جگہ جائز تھی یا ناجائز تھی، خرچ کرنے والی جگہ جائز تھی یا ناجائز تھی، ہمیں اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ اور جب تک بندہ حساب نہ دے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے اللہ کے سامنے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک معلوم کرنا چاہا، جیسے باپ کا موقع فوت ہو جانے کے بعد میں حج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ بالکل کرانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ کسی کے ماں باپ رخصت ہو گئے،
اچھا سوال ہے چاچا کا، اللہ عمر دراز فرمائے، کسی کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک رخصت ہو گئے دنیا سے، ان کی طرف سے کوئی خود کر لے یا کسی کو حج کرا دے، حج بدل خود کر لے، یا کسی دیندار شخص کو، اس میں یہ بھی مسئلہ ذہن میں آیا، حج بدل کرانے میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا تھوڑا سا پروسیجر ہے، کوئی آدمی مجھ سے تنہائی میں آ کر کے ملاقات کرے، بتاؤں گا پوری بات۔ حج بدل کرانے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو ہم حج بدل کرا رہے ہیں وہ دین کے مسائل سے واقف ہو، شریعت کے مسائل سے واقف ہو، چونکہ اس میں ایک بڑی لمبی تفصیل ہے جو اس کے لیے ہونا ضروری ہے، حج بدل کرانے کی شرائط ہے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے کسی مرحوم کی طرف سے حج بدل کسی کو کرانا چاہے تو وہ اس شخص کا انتخاب کرے کہ جو شریعت کے مسائل سے، دین کے حکام سے واقف ہو، جانکاری رکھتا ہو۔ لیکن صرف ایک مسئلہ، بس آخری بات، ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں آدمی حج کو مؤخر کر سکتا ہے بعد میں، وہ کب ہے؟ اگر انسان کے اوپر اتنا قرض ہو گیا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے قرض ہو گیا، اب وہ پہلے قرض ادا کرے یا حج کرے؟ ہاں، اب اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے وہ لوگوں کا قرض ادا کریں، اور قرض ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرض سے جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک کوشش ہو سکے، قرض سے بچنا چاہیے، قرض سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کے اوپر قرض ہو جائے تو اس قرض کی معلومات اپنی کسی ہمراز کو دینا چاہیے۔ یہ بہت پائن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آدمی مر گیا، اس کے اوپر لوگوں کا قرض تھا، اب لوگوں نے گھر پر آ کر لائن لگا رکھی، میرے اتنے تھے، میرے اتنے تھے، کسی گھر والے کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں کہ اس کے پاس، اس کے اوپر لوگوں کا یہ قرض تھا، اب بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ شخص اللہ کے یہاں جواب دے گا، دینا پڑے گا۔ یہ حقدار جو آج دنیا کے اندر دروازے پر لائن لگا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں، میدان محشر میں ان حقداروں کا حق دلایا جائے گا۔ اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے یہاں حق دلانے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کا حق ہے ان لوگوں کو جس کے اوپر حق ہے، ان کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائے گی۔ وہاں تو حق دلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے لوگوں کا حق مارا ہے اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی جن کا حق ہے، پھر بھی اگر معاملہ کم پڑا ان جو ہے حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے جو لوگوں کے حق مار گیا، کچھ بھی نہیں بچا، نیکیاں بھی گئی، مزید گناہوں کا بوجھ اور آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ قرض سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، آپ کم خرچ کر لیں، اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کر لیں، لیکن قرض کی جو ہے مشکلات سے جہاں تک ہو سکے جتنی کوشش ہو سکے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر قرض ہو بھی جائے تو میں نے بتایا کہ اس کی معلومات اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے کسی دوست کو یا اپنے ماں باپ کو، کسی کو ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اور شریعت کا سب سے اچھا اصول اس میں یہ ہے کہ آدمی اپنے نجی اور ذاتی معاملات کو کسی ڈائری کے اندر لکھ کر کے رکھے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے معاملات کو اس کے ذریعے سے حل کیا جا سکے، اس کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ بات سمجھیں آپ؟ بات سمجھ گئے آپ؟ اب 2024 کا جو حج آنے والا ہے، 20 تاریخ میں اس کے جو ہے آخری ڈیٹ ہے فارم بھرنے کی، تو انشاءاللہ سب بھریں گے، تیاری کر دیں آپ، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جلدی سے اس کی کوشش کر لیجئے، اللہ رب العزت مددگار ہے۔ ایک بات اور پھر کہہ دوں، کسی کا پیسہ حج میں خرچ ہونے کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی غریب ہو جاتا ہو، بالکل یہ فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہی، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ حج پر خرچ کرنے کے بعد حج کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں جو ملتی ہیں، اس کی طرف سے جو نفع انسان کو ملتا ہے وہ انسان خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ اور دیکھتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اس کو برکتیں ملتی ہیں۔ یہ بالکل تجربہ ہے لوگوں کا بھی، اور جو ہے قرآن کا فیصلہ ہے، حج پر خرچ ہونے کے بعد کوئی انسان کبھی غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ حج نہ کرنے کی وجہ سے اس کا وہ پیسہ غلط جگہ خرچ ہو سکتا ہے اور وہ غریب اور بھکاری تو ہو سکتا ہے، لیکن حج کرنے کے بعد کوئی آدمی کبھی غربت کی زندگی گزارے یہ
جو ہے اس طرح کا مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی اور عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جن پر حج فرض ہے، اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ اس سال جن پر حج فرض ہے، اللہ پاک ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے، مشکلات کو ختم فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔